بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالی کا احسان ہے مومنین پر۔ کیا احسان ہے؟ کس احسان کو جتایا جا رہا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس نے ان میں مبعوث کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے عرب کے اندر، تو عرب کے اپنے لوگوں میں سے ہوئی ہے، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ آئے، ورنہ اگر بات کرنے والا عربی ہو اور سننے والے اجمی ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ دعوت پہنچانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربیوں میں ہی مبعوث فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور ان کا منصب کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیات یعنی قرآن پاک، وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ ابھی تو ترجمہ کروں گا، اس کے بعد میں ڈیٹیل میں اس آیت میں جاؤں گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب بنیادی طور پر دلوں کی طہارت اچیو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الکتاب سکھاتے ہیں اور الحکمہ، حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کے اوپر کم از کم بھی میرا خیال ہے 20-25 منٹ کی مجھے گفتگو کرنی ہے آج۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کل 7 چیزیں بیان ہوئی ہیں، کیونکہ یہ اہم ترین آیت ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ ٹائم لگاؤں گا۔ جیسے پہلے سورہ آل عمران میں آیت گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے حوالے سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اس میں نے تقریباً پونا گھنٹہ گفتگو کی تھی اور اس میں جو غلط چیزیں ہیں ان کا رد کیا تھا۔ تو آج بھی اس آیت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ترین گفتگو میں نے کرنی ہے۔ اس میں جو 7 باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر بھیج کر انسانوں پر اور خصوصاً مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان مسلمانوں پر بلکہ ساری انسانیت پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے، جس کا کلائمیکس وہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ تو پہلی چیز اس آیت کے اندر یہ۔ دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں میں ہی پیدا ہوئے، آپ کی بھی مدر ٹنگ جو تھی وہ عربی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو آڈینس تھے ان کے درمیان کمیونیکیشن کا کوئی گیپ نہیں تھا عربی زبان کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ عرب کے لوگوں کے لیے ہوئی ہے اور بعثت عامہ کے اعتبار سے پوری انسانیت کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بنایا بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا۔ لیکن آپ کی جو اسپیسیفک بعثت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے عرب کے لوگوں کے اندر، اسی لیے سورہ التوبہ کے اندر آیا ہے کہ اگر عرب کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو 4 مہینے کا الٹیمیٹم ہے، عرب چھوڑ کر چلے جائیں، ادروائز جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے۔ جیسا کہ پرانی امتوں میں جب نبیوں کی دعوت کوئی امت قبول نہیں کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسی نوبت ہی نہیں آئی۔ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ 4 مہینے کے اندر مکہ چھوڑ جاؤ فتح مکہ کے بعد، لیکن الحمدللہ اکثریت نے اسلام قبول کر ہی لیا، یہاں تک نوبت ہی نہیں آئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ ہوئی ہے عرب کے لوگوں کی طرف، اور بعثت عامہ ان جنرل پوری کی پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے. تو کمیونیکیشن گیپ کوئی نہیں. اور تیسری اہم ترین چیز کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ دعوت، انسٹرومنٹ آف کمیونیکیشن کیا ہے؟ قرآن، القرآن. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے القرآن کی ضرورت ہے تو ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے. تو آج بھی اگر کسی نے امت کو اللہ تعالی تک راستہ دکھانا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم تک پہنچانا ہے تو القرآن کے ذریعے. دی اونلی انسٹرومنٹ آف دعویٰ از قرآن. قرآن از دا ٹیکسٹ بک آف مسلمس. مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک قرآن ہے. حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے، حدیث ہماری ریفرنس بک ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن. ٹیکسٹ بک مسلمانوں کی بنیادی کتاب وہ القرآن ہے. تو اس اعلی دعوت کے اوپر میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں. اگرچہ پچھلی دفعہ 1431 ہجری میں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا دعوت قرآن والا، وہ بھی پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر. اس میں نے ڈیٹیل سے چیزیں ایڈریس کی تھیں. کچھ چیزیں اس میں بھی ایڈریس نہیں ہوئی تھیں جو میں آج ایڈریس کروں گا اس انسٹرومنٹ آف دعوت کے اعتبار سے. اور اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت الی القرآن نہیں رہی. اور بدقسمتی سے جتنی جماعتیں دعوت کا کام لے کر اٹھی ہیں وہ اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں لے کر اٹھی ہیں، القرآن کو لے کر نہیں اٹھی. اور میں ابھی 5 آیات سے کم از کم اور 5 ہی صحیح احادیث کے ذریعے قرآن پاک کے دعوت کے اونلی انسٹرومنٹ ہونے کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہے سورہ یونس میں، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. بے شک تمہارے پاس آ گیا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے واعظ، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر. دل کی بیماری سے مراد یہ ہارٹ اٹیک نہیں، دل کی بیماری سے مراد سب سے بڑا بیماری جو ہے اس پوری انسانیت کو وہ شرک کی بیماری ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. تو یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے. اور دوسری بڑی بیماری دنیا پرستی، تو یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. لیکن مومنین کا ذکر اینڈ پر آیا ہے. یہ تمام سٹیجز گزارنے کے بعد رحمت خاصہ ہے قرآن پاک مومنین کے لیے. دوسری آیت سورۃ الانعام کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے اور اس پر عمل کرے. اس سے بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پاک از دی اونلی انسٹرومنٹ آف دعوت. دعوت کا واحد آلہ کار قرآن ہے. تیسری آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل حکم ہوا ہے سورہ قاف میں، آخری آیت، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے اس کو جو اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے ڈرنے والا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں. چوتھی آیت سورہ الفرقان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تطع الکافرین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی جو سازشیں ہیں ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف نظر فرمائیے، اگنور کیجئے. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیجئے. تو بھائیو، سب سے بڑا جہاد دعوت الی القرآن اور قرآن کے ذریعے دعوت ہے.
وہ جو حدیث ہے غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو حدیث ضعیف ہے، لیکن قرآن کی آیت تو ضعیف نہیں ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سب سے بڑا جہاد دعوت الی القرآن ہے، سب سے بڑا جہاد، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور 5ویں آیت سورہ حامیم والسجدہ میں، سورہ فصلت بھی جس کو کہتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی قرآن کی طرف، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور نیک کام کرنے کے بعد کوئی بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے بلکہ عاجزی کرتے ہوئے کہے کہ اننی من المسلمین، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں. اور اننی من المسلمین کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ فرقوں سے بالاتر ہو کر دعوت الی القرآن پیش کرے. دیکھ لیں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک کام کرے، ورنہ تو دعوت الٹا بدنامی بن جائے گی. اگر خود نیک اعمال نہیں کرے گا تو دعوت بدنامی کا باعث بن جائے گی. وقال اننی من المسلمین، اور پھر اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں. وقال اننی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. کوئی اپنے ساتھ سپرلیٹو ڈگری نہ لگائے، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اسلام کے رشتے پر دعوت پیش کرے. اب دیکھ لیں یہ کچھ ہو رہا ہے اس وقت معاشرے میں. ہاں ہو رہا ہے اس معاشرے میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اب دعوت کے لیے چن لیا ہے. جیسا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دین کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ نئی قوموں کو اٹھائے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو وہابی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ نہیں کہتا، مسلم. اب ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دعوت عام کرنی شروع کی ہے. کس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. 400 بندہ تو امریکہ میں روزانہ مسلمان ہو رہا ہے. کلنٹن 2007 میں آیا تھا، جیو کو انٹرویو پہ اس نے کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، اور 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہو جائے گی. اور وہ کیوں، وہ آگے آ رہی ہے بات. تو یہ 5 آیات. اب 5 حدیثیں اس انسٹرومنٹ آف دعوت کے حوالے سے. پہلی حدیث جو میری فیوریٹ ترین حدیث ہے ایور قرآن پاک کی شان میں، جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے، غدیر خم کی حدیث. 20 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج کے بعد جب واپس آئے تو 20 ذی الحجہ کو مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں غدیر خم. اور یہ حدیث ایسی حدیث ہے جس پہ پورے کے پورے مسلمانوں کا اجماع ہے. شیعہ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، اہل سنت کے بھی تمام گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب مانتے ہیں اس حدیث کو. اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث. غدیر خم وہ گاؤں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک خطبہ دیا. یہ خطبہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225، 6226، 6227 اور 6228 4 حدیثیں ہیں یکے بعد دیگرے صحیح مسلم کے اندر غدیر خم کی حدیثیں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی گفتگو کا ذرا انداز دیکھ لیں. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. الفاظ میں ذرا غور کریں. اس منہج میں تو بھی آدھی حدیث لکھی ہے، ابھی جو نیکسٹ چھپ چکا ہے ہمارا پرنٹڈ فارم میں بھی، اور نیکسٹ یہ بھی آ گیا، اس میں پوری حدیث لکھتی ہے. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. لہذا جو لوگ بھی اہل بیت کے ساتھ ظلم میں شریک ہیں، سیدنا حسین کو ڈائریکٹلی قتل کرنے والے عبید اللہ ابن زیاد یا انڈائریکٹلی اس کو گورنر مقرر کرنے والا یزید بن معاویہ، ہم دونوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے. ہم الحمدللہ حسینی ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ، ہم یزیدی نہیں ہیں. تو یہ پہلی حدیث غدیر خم کی. دوسری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں ہے، کتاب المغازی میں، کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، وصیت کیا گیا خلیفہ؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہوئے فرمایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی قرآن ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے اجماع کے طور پر چنا تھا، ورنہ صحابہ کرام میں جو شروع میں اختلاف ہوا بخاری مسلم میں ملتا ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیعت لینی شروع کر دی. انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میری بیعت کی جائے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہوتا، کسی صحابی کی جرأت ہی نہ ہوتی کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف کرتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بتائیے اگر اللہ کے نبی کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بنا کر جاتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بنا کے جاتے، لیکن بنایا نہیں ہے. صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا تھا. صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے دن فرمایا اگر میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بناتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بھی بہتر ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے. یہ تینوں حدیثیں میں نے اس لیے بتائیں کہ عمر اہل سنت میں بھی بعض لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا، تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا. تو نہیں بنایا بھائی. نمازیں پڑھانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے. صحیح بخاری میں اگر یہ حدیث ہے کہ حضور کے بیماری کے ایام میں سیدنا ابوبکر نے نمازیں پڑھائی، تو مسند امام احمد اور جامعہ ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو کہو نماز پڑھائے، علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. تو حضور کی بیماری کے دنوں میں سیدنا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں اور سیدنا ابوبکر نے بھی پڑھائی ہیں. لہٰذا یہ کوئی ڈائریکٹلی دلیل نہیں ہے ان کو وصی بنانے کی. تو یہ میں نے تھوڑی علمی گفتگو کی اس حوالے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے قرآن، القرآن، اور یہ لاجیکل ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، معصوم کا جانشین معصوم ہی ہو سکتا ہے. صحابی معصوم تو نہیں ہے. اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے، کوئی بھی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خلیفہ بنا کے جاتے اس کے لیے لازمی تھا کہ وہ معصوم ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے القرآن کو اپنا وصی بنایا جو معصوم ہے، جس میں غلطی نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس القرآن الذکر کو ہم نے یاد دہانی کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اور تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضائل قرآن کے چیپٹر میں کہ تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ القرآن دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ جنت میں جانے والے امتی میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. آج سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا مجھے مل جائے یا آپ کو مل جائے یا امام کعبہ کو مل جائے، وہ سانپ بن سکتا ہے؟ لیکن یہ القرآن، صحابہ کرام کے پاس بھی معجزہ، ہمارے پاس بھی معجزہ، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے ہاتھ میں معجزہ. مسلمان نہیں، انسان. پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا، جس کے فگرز ہیں کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 40,000 امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے اسلام قبول کیا. 36,000 امریکنز نے.
9 महीने में। तो उन्होंने किसी मौलवी से तो नहीं पढ़ा, अंग्रेजी में तर्जुमा पढ़ा। लेकिन पाकिस्तान का मौलवी कहता है इल्ला माशाअल्लाह, कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे। कोई कुरान हदीस पढ़ेंगे तो जाहिर है उनके नजरियात के खिलाफ चलेंगे, तो कैसा पढ़ने देंगे? उन मौलवियों, उन अंग्रेजों ने को मौलवियों की तकरीरें तो नहीं सुनी, मौलवियों की तकरीरें तो मुसलमान नहीं सुनते, कुरान का तर्जुमा अंग्रेजी में पढ़ के। लिहाजा वो जो हदीस के मेरा मौजज़ा सबसे बड़ा है, मुझ पे ईमान लाने वाले भी सबसे ज्यादा होंगे, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है कि आधे जन्नती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से होंगे, आधे जन्नती कम अज कम, इस अल कुरान मौजज़े की वजह से। और चौथी हदीस जो सही मुस्लिम में मौजूद है, किताबुत तहारा चैप्टर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सख्त अल्फाज है, अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका, कुरान या तेरे हक में हुज्जत है या तेरे खिलाफ हुज्जत है, तीसरी बात कोई नहीं है। या कुरान तेरे हक में हुज्जत है या तेरे खिलाफ हुज्जत है। अब जिसको कुरान की कोई आयत पढ़ के तकलीफ हो रही है तो समझ ले कुरान उसके खिलाफ हुज्जत बन गया, वो अपने आप को कुरान के मुताबिक कर ले। अब किसी को इस आयत से तकलीफ होती है, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करेंगे और गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारेंगे, या अली मदद नहीं कहेंगे, या गौसे आजम दस्तगीर नहीं कहेंगे। अगर किसी को इस आयत से यह तकलीफ हो रही है तो समझ ले कुरान उसके खिलाफ हुज्जत बन गया, माअज़ल्लाह। अब वो अपने आप को कुरान के मुताबिक कर ले। इसी तरीके से अगर किसी को इस आयत से तकलीफ होती है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकों में मत बंटो, और उसका दिल करता नहीं मैं फिरके का नाम लिखूं मस्जिद के बाहर, यह कुरान में क्यों आयत आ गई कि फिरकों में मत बंटो, और अब उसको तकलीफ शुरू हो जाती है तो समझ लें कुरान उसके खिलाफ हुज्जत बन गया। या इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फी शै, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक जिन्होंने दीन में फिरके बनाए और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया वो आपका उम्मती नहीं हो सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद किसी को यह तकलीफ हो जाए कि यह आयत क्यों कुरान के अंदर आ गई, मैंने तो मस्जिद के बाद बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, शिया लिखना था, तो यह कुरान में आयत क्यों आ गई कि जिन्होंने फिरके बनाए उनका रसूलुल्लाह से ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो अब कुरान उसके खिलाफ हुज्जत हो गया। और जिसको तकलीफ नहीं हुई, खुशी हुई, कुरान उसके हक में हुज्जत हो गया। अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका, कुरान या तेरे हक में हुज्जत या तेरे खिलाफ हुज्जत। और आखिरी हदीस सही मुस्लिम की सख्त तरीन हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब के जरिए कौमों को उरूज बख्शेगा और इस किताब के जरिए कौमों को जलील कर देगा। जो इस किताब को छोड़ेंगे वो जलील होंगे। और इस वक्त मुसलमानों की प्रैक्टिकल हालत इस कुरान को छोड़ने की वजह से, किसी ने फजाइल अमाल पकड़ा दी हुई है, किसी ने फजान सुन्नत पकड़ा दी हुई है, किसी ने जनाब वो अर्रहीकुल मख्तूम पकड़ा दी हुई है, अपने अपने मौलवियों की किताबें बांटी हुई है, आप ये पढ़ें जी इसमें से दर्स दें। अल कुरान पीठ के पीछे। और ये याद रखें क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत करनी है। सूरह अल फुरकान आयत नंबर 30 पारा नंबर 19 पहला पेज, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़िल कुरान महजूरा। क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे कि ऐ अल्लाह मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। अब जिसकी शिकायत इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उसकी शफाअत किसने करनी है? या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़िल कुरान महजूरा। और यह माजी के सीगे के साथ है। कुरान पाक में जितनी चीजें माजी के सीगे से आती हैं मुस्तकबिल की, उसका मतलब होता है डेफिनेट, समझो ये हो चुका, यह माना है इसका। माजी के सीगे के साथ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत की कि अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। यह ए तर्जुमा लफ्जी ये है, लेकिन क़यामत का नक्शा खींचा है कि समझो ये हो चुका। जिस तरह माजी का डेफिनेट होता है कि ये हो चुका, तो समझो मुस्तकबिल में भी ये हो चुका कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत लगाएंगी। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। चौथी चीज जो इस आयत में आई थी वो ये थी, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतें तिलावत करते हैं इन पर कुरान की, व युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करते हैं। तज़किया क्या है? कुरान पाक बेहतरीन वाज, कुरान पाक बेहतरीन बयान, कुरान पाक बेहतरीन नसीहत। तो जब कुरान सुनते थे मुशरिकीन अरब तो उनके दिल इसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे।
इसके डेफिनेट होने की वजह से। तो इनिशियली दिल साफ होता था, और इनिशियली जब दिल साफ हो और कुरान पाक के दलाइल अंदर के जो हमारे अंदर आयात साइंस अल्लाह ताला की मौजूद है, जो नेचुरल चीजें अल्लाह ताला ने इंस्टिंक्ट में इंसान की रख दी हैं, जिसमें काफी दफा डिटेल से बोल चुका हूं। इंसान जब कुरान को पढ़ता है तो वो चीजें फिर एक्साइट होती हैं, डोमिनेंट पोजीशन से बिल्कुल सामने आ जाती हैं। इंसान गवाही देता है कि यार बात ठीक हो रही है। वाकई क़यामत का दिन होना चाहिए जिसके अंदर इंसान को नेकी का बदला मिले, वरना जिसने ईमानदारी से जिंदगी गुजारी रूखी सूखी खाकर, और जिसने चोर डाकू बनकर हराम का माल कमाया, दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? कोई तो ऐसी जिंदगी होनी चाहिए जहां पर इन चीजों का बदला मिले। यह अखलाकी हिस्स जो इंसान के अंदर है उसको बेदार करता है अल कुरान व युज़क्कीहिम, कुरान के जरिए तज़किया होता है। और जब यह अखलाकी हिस्स बेदार होगी, इसका फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? अब बात समझ आ जाएगी। वो पांचवी चीज और छठी चीज, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अल किताब सिखाते हैं और अल हिकमत। अल किताब कौन सी? कुरान। और अल हिकमा, इससे भी अव्वलीन मुराद कुरान ही है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल के अंदर जहां पर 10 कमांडमेंट्स आती हैं, आयत नंबर 23 से लेकर 39 तक, उसका जब एंड होता है तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, आयत नंबर 39 सूरह बनी इसराइल में, ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है वो हिकमत की बातें जो अल्लाह ताला ने आपको वही की। वो जो 10 हिकमत की बातें हैं जो हमने पंफलेट में भी शाया कर दी हैं 10 कमांडमेंट्स के नाम से, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, ये वाली। तो इसके एंड में आया कि ये है हिकमत की बातें जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही करते हैं। तो कुरान पहली हिकमत, और दूसरे नंबर पर है सुन्नत। अहले सुन्नत की जितनी भी तफासीर हैं, इब्ने जरीर से लेकर इब्ने कसीर तक, तमाम में इस आयत के तहत अल हिकमत से मुराद सुन्नत। और यह अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है। यह अहले सुन्नत फिरके का नाम नहीं मैं ले रहा, अहले सुन्नत फिक्र का। अहले सुन्नत अगर किसी ने फिरका बनाया हुआ है ना, तो वो भी उस आयत में दाखिल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है। अहले सुन्नत फिक्र मुसलमान, अहले सुन्नत फिक्र। जब हम अहले सुन्नत फिक्र की बात करते हैं, यानी वो लोग जो सहाबा कराम के साथ मोहब्बत रखते हैं और उनके बारे में बदअकीदगी नहीं रखते, रवाफिज के अगेंस्ट अहले सुन्नत की फिक्र मुसलमान, तो उनका यह इजमाई अकीदा है कि अल हिकमत से मुराद सुन्नत भी है। तो 2 सोर्स ऑफ नॉलेज हैं इस्लाम में बुनियादी, किताबुल्लाह और सुन्नत। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर अपनी वफात से 3.25 महीने पहले मैदान अरफात में खुतबा दिया। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 318 नंबर हदीस है, किताबुल इल्म चैप्टर में। ऐ लोगों, मैं अपने बाद तुम में 2 ऐसी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, उनको मजबूती से पकड़ लोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरे उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैदान अरफात के अंदर खुतबा था। 2 चीजें, अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अल किताब और अल हिकमा। और फरमाया कि तुम कभी गुमराह नहीं होगे अगर इन 2 चीजों को पकड़ लोगे। तो इस हदीस से यह पता चला कि एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ इस्लाम 2 हैं बुनियादी, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी को मैंने नाम दिया है इस्लाम की डिक्शनरी, जिसमें पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे इस्लाम की डिक्शनरी के नाम से। इस्लाम के आई की और डिक्शनरी लिखे आगे तो गूगल में भी खुल जाएगा, इस्लाम की डिक्शनरी, आज से 2-2.5 साल पहले। तो अंग्रेजी में मुहावरा बोला जाता है, डिक्शनरी इज ऑलवेज अथॉरिटी। हमेशा डिक्शनरी अथॉरिटी होती है। बट के स्पेलिंग BUT बट है या BAT बट है या BOT बट है, यह डिक्शनरी फैसला करेगी, कोई PhD नहीं फैसला करेगा। इसी तरीके से किताबों सुन्नत फैसला करेगी
کہ بات کس کی ٹھیک ہے، کوئی عالم فیصلہ نہیں کرے گا. ہاں عالم کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی تو ٹھیک ہے، ہمارے سر پہ. اگر کتاب و سنت کے خلاف ہوگی پھر ایکسپٹ نہیں کی جائے گی. تو اسلام کی ڈکشنری الکتاب اور الحکمہ قرآن اور سنت ہے، اور فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب مزے کی بات سنیں، جن کو نیند آ رہی ہے اپنی آنکھیں کھول لیں، کہ پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش، اس سب کانٹیننٹ میں مولویوں کی اکثریت کہتی ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. دیکھ لیں آپ کتنی اپوزٹ، 180 ڈگری بات ہے. یہ میں آپ کو مولویوں کا اصلی چہرہ بتا رہا ہوں. علماء سے پوچھیں، علماء سے سیکھیں، ضرور پوچھیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو. لیکن اہل علم سے یہ پوچھنا ہے کہ بتائیں اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ آپ کے بزرگ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلہ کے، یہ نہیں. تو آپ جو کچھ فرما کے گئے ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہے بزرگوں نے کیا کچھ کیا ہے. وہ اندھا دھند پیروی کا انجام آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. کسی نے پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، کسی نے پڑھایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کسی نے پڑھایا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. تو آپ بزرگوں سے پوچھیں گے تو پھر یہی ملے گا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے متفق علیہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بنیاد یہ ٹا کے رکھ دی ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں بنیادی. اور آخری بات جو اس آیت میں آئی تھی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کتاب و سنت کے آنے سے پہلے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام. تو آج بھی کتاب و سنت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، ہم کھلی گمراہی میں ہیں. سیدھی سی بات ہے. 2 + 2 4 کے برابر. راکٹ سائنس نہیں ہے. صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. آج بھی مسلمان یا انسانیت اس کو اڈاپٹ کرنے کے بغیر کھلی گمراہی میں ہے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے، کتاب الجمعہ چیپٹر صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ارشاد فرمایا کرتے، حمد و صلات کے بعد آپ فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، جو میں نے خطبہ پڑھا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہی 2 باتیں کتاب اور سنت. وشر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ، تمام نئے جاری شدہ کام دین کے اندر، دنیا میں نہیں، دین کے کاموں میں وہ گمراہیاں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ، وہ بدعتیں ہیں اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. مسند امام احمد اور سنن نسائی میں بھی یہ موجود ہے حدیث. یہاں بھی 2 باتیں کہ اس کے بعد گمراہی ہے کتاب اور سنت کو چھوڑ کر. لیکن یہاں ایک میں بات ایڈریس کر دوں کہ کتاب اور سنت میں اب جو چیز بھی آئے گی وہ کتاب و سنت کی طرح ماننی ہوگی. تو مسلمانوں کے 2 سورسز اور ہیں جو کتاب و سنت سے ڈیرائیوڈ ہے، ایبسولوٹ نہیں، ڈیرائیوڈ. وہ ہے اجماع امت اور اجتہاد یا قیاس. بنیادی چیزیں 2 ہی ہیں اور اس سے ریلیٹو ڈیرائیوڈ چیزیں 2 اور ہیں جو ہم نے منہج پہ لکھ بھی تھی. اور وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 22,990 نمبر اثر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو، اس میں نہ ملے پھر رسول اللہ کی سنت میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، سنت میں نہ ملے پھر امت کا اجماع دیکھو کہ متفقہ طور پر امت نے کس چیز کو ایکسپٹ کیا. اجماع کی بڑی بڑی مثالیں، سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت، قرآن پاک کو کتابی شکل میں لانا، قرآن پاک کو غیر مخلوق ماننا، یہ بڑے بڑے اجماعی فیصلے. اور ابھی 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام احمد قادیانی کو ماننے والے دونوں گروپ، لاہوری بھی اور قادیانی بھی، اسلام سے خارج ہے. اس میں پوری امت کا اجماع ہوا ہے. اجماع قیامت تک جاری رہے گا. تو کتاب اور سنت میں نہ ملے اجماع میں تلاش کرو، اور اجماع میں نہ ملے تو پھر قیاس یا اجتہاد کر لو. اب اہل سنت اور اہل بدعت کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے یہاں سے 4تھی چیز پہ، اجتہاد پہ.
اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بزرگ اجتہاد کر گیا ہے، ہم نے قرآن حدیث کوئی نہیں پڑھنی، بس بزرگوں نے جو فرما دیا وہی ماننا ہے. جبکہ اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ پہلے قرآن، پھر سنت، پھر اجماع، پھر اجتہاد. الٹی گنگا نہیں بہانی. کتاب سنت اجماع کے خلاف جو چیز آئے گی وہ کسی بھی بزرگ کا قول ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. جیسا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے ائمہ نے فرمایا ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو. تو ایبسولوٹ کتاب اور سنت اور ڈرائیوڈ دو چیزیں، اجماع امت اور اجتہاد. اور یہ قول جو سیدنا عمر کا ہے صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی کے مقدمے میں بھی موجود ہے. اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہے جن سے 71 حدیثیں صحیح مسلم میں امام مسلم نے لیے. امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی کے استاد ہیں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس میں ضعیف حدیث بھی موجود ہیں. اب آخر میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں حدیث کی کتابوں کے اوپر تھوڑی سی گفتگو میں ضروری سمجھ رہا ہوں. قرآن و حدیث تو ساری بات کرتے ہیں، لیکن وہ کون سی کتابیں ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے قرآن کے بعد حدیث کی کتابوں پر؟ تو یہ بات یاد رکھیں، ہمارے سب کانٹیننٹ میں تینوں بھاری فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، تینوں مشترکہ طور پر جس پرسنالٹی پر متفق ہیں وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 1176 ہجری ہیں، جنہوں نے شورى آفاق تصنیف لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، جس کے مقدمے میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے آج تک جتنی باتیں اور جتنی کتابیں کتاب اللہ، سنت اور اجماع کے خلاف لکھی میں ان سے رجوع کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ کی بڑی شرکیہ کتابیں بھی ہیں جو آج بدعتی فرقے اٹھائے پھرتے ہیں، انفاس العارفین اور اس طریقے سے باقی کتابیں، اور کہتے ہیں دیکھیں جی شاہ ولی اللہ بھی یہ کہتے تھے. ان ساری کتابوں سے شاہ ولی اللہ نے توبہ کر لی ہے. حجت اللہ البالغہ ان کی آخری کتاب ہے، تقریباً 1500 صفحوں پر مشتمل ہے، اس میں آپ پڑھ لیں. پہلے کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے میں حنفی ہوں. حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ امت میں 4تھی صدی میں سب سے بڑی بدعت یہ شروع ہوئی کہ لوگوں نے اماموں کی اندھی تقلید شروع کر دی. تو ان کو بھی سمجھ آتے ہوئے دیر لگی نا. ہمارے انڈیا پاکستان میں جو بندہ آنکھ کھولتا ہے وہ گمراہی میں ہی آنکھ کھولتا ہے، پھر بیچارہ جب کوئی بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر جا کے اس کو سمجھ آتی ہے. یہ تو اب کتابوں کے ترجمے ہو گئے ہیں، تو شاہ ولی اللہ تو 250-300 سال پہلے تو کسی کو تصور بھی نہیں تھا، بلکہ قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے فارسی زبان کے اندر. 5 سال پھر جنگلوں میں چھپے رہے، لوگوں نے کہا اس نے قرآن ہی چینج کر دیا، اللہ نے عربی میں نازل کیا، اس نے فارسی میں کر دیا. تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ترجمہ پر قرآن عربی سیکھتے نہیں، انہوں نے کہا قرآن کو ہی پھر ترجمہ کر دیا جائے تاکہ کسی بہانے تو قرآن یہ پڑھیں. تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی بڑی فیزز آئی ہیں، جس طرح میری زندگی میں کئی فیزز آئی ہیں. تو یہ میں بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ انسان ایوالو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جب کتاب و سنت کا علم آتا چلا جاتا ہے تو انسان میں امپروومنٹ آتی ہے. تو آخری کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں انہوں نے لکھی ہے حدیث کی کتابوں کی کیٹیگری بتائی ہے، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یاد رکھو اہل علم محدثین کا کتابوں پر جن پر اعتماد ہے وہ 8 کتابیں ہیں حدیث کی. قرآن کے بعد حدیث کی 8 کتابیں ہیں جن پر اعتماد ہے. ان میں سے بھی پہلی 2 کتابیں وہ ہیں جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع امت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے، اور ان کی صحت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اڈاپٹ کرے گا اس کا راستہ گمراہی پر مبنی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو یہ لکھا. احمد بریلوی صاحب نے روحوں کی دنیا کتاب میں لکھا ہے کہ جو بخاری اور مسلم کے مقابلے میں کسی اور کتاب سے حدیث اس کے مقابلے میں پیش کرتا ہے وہ جاہل ہے. اشرف تھانوی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم امت میں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں ہیں. یعنی سارے لوگ مانتے ہیں اس بات کو. وہ 8 کتابیں کون سی ہیں اور وہ 8 کتابیں کب لکھی گئیں؟ اس مبارک دور میں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین ہونے کی پروفیسی فرمائی تھی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یہ 300 سال کا عرصہ بنتا ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آج متفق علیہ نہیں ہے، ہاں یہ والی حدیث متفق علیہ ہے کہ آج جو شخص زندہ ہے روئے عرض پہ 100 سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی اس کی موت آ جائے گی.
اس پہ عبداللہ بن عمر کے کامنٹس ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ صحابہ کرام کا قرن کہتے ہیں عربی میں زمانے کو 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا. اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری میں, تو آپ سے تقریباً 100 سال کے بعد 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی فوت ہوئے ہیں. 3 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 110 ہجری میں فوت ہوئے. تو پہلے 100 سال میں صحابہ سارے فوت ہو گئے, اگلے 100 سال میں تابعین, اس سے اگلے 100 سال میں تبع تابعین. پہلے 300 سال کے اندر یہ مبارک ترین مسلمانوں کا اور دنیاوی اعتبار سے بھی عروج کا دور تھا, مسلمانوں کا بھی اسلام کا بھی. اس کے بعد اسلام کا تو ڈاؤن فال شروع ہو گیا, لیکن مسلمانوں کا عروج 1000 سال تک چلا. یعنی دنیاوی طور پہ ان کو فتوحات ہوئی, لیکن اسلام تو نیچے ہی آیا. مسلمان پھیلتے چلے گئے, بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئی. تو 300 سال. اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری حدیث کی ساری 8 قابل اعتماد کتابیں پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری میں, 11 میں 300 سال جمع کریں تو 311 ہجری بنتا ہے. تمام مصنفین ان 8 کی 8 کتابوں کے 311 ہجری سے پہلے فوت ہو گئے تھے. یعنی یہ کتابیں پہلے 300 سال میں لکھی گئی, مبارک ترین دور میں. اب وہ 8 کتابیں کون سی ہیں ان کا تعارف سن لیں. میں ساتھ ساتھ ان کتابوں میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیثوں کی تعداد بھی بتاؤں گا, اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ وہ جو امام جمع کرنے والے ہیں ان کا سن آف ڈیتھ کیا ہے, المتوفا, کس میں ان کو موت آئی, تاکہ پتہ چلتا جائے کہ 311 کے سارے اندر ہیں. تو پہلی کتاب ہے صحیح بخاری, امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ, المتوفا 256 ہجری, 7397 احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری جمع فرمایا. دوسرے نمبر پر صحیح مسلم, امام ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ, المتوفا 261 ہجری, 7563 احادیث کا مجموعہ صحیح مسلم جمع فرمایا. تیسرے نمبر پر جامعہ ترمذی, امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ, المتوفا 279 ہجری, 3956 احادیث کا مجموعہ جامعہ ترمذی جمع فرمایا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بخاری اور مسلم 100% صحیح حدیث ہے, باقی 6 کتابوں میں 80% صحیح ہے, 20% ضعیف ہے, اور کئی اماموں نے مینشن بھی کر دی ہیں ضعیف حدیثیں لکھ کے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں. چوتھے نمبر پر سنن ابی داؤد, امام ابو داؤد سلمان بن اشعث رحمت اللہ علیہ, المتوفا 275 ہجری, 5274 احادیث کا مجموعہ سنن ابی داؤد جمع فرمایا. پانچویں نمبر پر سنن نسائی, امام احمد بن شعیب نسائی رحمت اللہ علیہ, المتوفا 303 ہجری, 311 کے اندر ہے یہ, 5761 احادیث کا مجموعہ سنن نسائی جمع فرمایا. چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ, امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ, المتوفا 273 ہجری, 4341 احادیث کا مجموعہ سنن ابن ماجہ جمع فرمایا. یہ 6 کتابیں صحیح ستہ بھی کہتے ہیں ان کو. ویسے صحیح ستہ کی ٹرمنالوجی غلط ہے. 2 پہلی ہیں ان کو کہتے ہیں صحیح ہیں, اور باقی 4 کو سنن اربع, 4 سنت کی کتابیں, کیونکہ وہ صحیح ہیں نہیں ہے, ان میں ضعیف روایتیں بھی ہیں. اور آخری 2 کتابیں الموطا امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ, المتوفا 179 ہجری, 1720 روایات کا مجموعہ الموطا امام مالک جمع فرمایا. حدیث کے سب سے بڑے امام مالک. اور حدیث کی آخری کتاب 8 کتابوں میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, المتوفا 241 ہجری, 27647 احادیث کا مجموعہ مسند امام احمد جمع فرمایا, جو 50 جلدوں میں سعودی عرب سے شائع ہو چکا ہے. ہمارے پاس بھی موجود ہے اردو ترجمے کے ساتھ بھی, تقریباً 14 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے مسند امام احمد بن حنبل. لیکن صحیح ترین جو کتابیں ہیں وہ پہلی 2 ہی ہیں جن میں ساری حدیثیں صحیح ہیں. باقی 6 کتابوں کے اندر ضعیف روایات بھی ہیں, لیکن 80% صحیح احادیث موجود ہے. تو یہ ہے اسلام کی ڈکشنری 9 کتابیں, القرآن ٹیکسٹ بک, اور یہ 8 کتابیں ریفرنس بک. ہمارے دین کے تقریباً 99% مسائل ان کتابوں میں کور ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو یہ مکمل تعارف اس کانٹیکسٹ میں ہوا, اور یہ اس آیت کے اوپر اتنی لمبی گفتگو کرنا ضروری تھی
کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ ساری باتیں آ رہی ہیں تو ریکارڈنگ پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو سکیں، کیونکہ تقریباً 1000 لیکچرز میں یہ قرآن مکمل ہوگا. تو آج میرے خیال 44واں یا 45واں لیکچر ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنی اختلافی موضوعات ہیں نا کافی سارے کور کر چکا ہوں، چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں جو آج ان میں سے ایک کور ہوگی. اب اگلی آیت کے اوپر آ جائیے. اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں تاکہ ہمارا ربط بن جائے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ کا مومنین پر احسان ہوا کہ ان میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث کیا، من انفسہم، ان میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات، اور ان آیات کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے. تو تزکیہ نفس کتاب اللہ کے ذریعے ہوگا. یہ تصوف کے من گھڑت ضربے لگانے والے طریقوں سے نہیں ہوگا، کتاب اللہ سے ہوگا، سنت اذکار سے ہوگا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دیتے ہیں ان کو الکتاب قرآن کی اور الحکمہ قرآن اور سنت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کتاب اللہ اور سنت کے آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتاب اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما کے لوگوں کو گمراہی سے نکالا.